اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے لا یقومون کا معنی نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم الذی جیسا کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ جس کو بدحواس کر دیا ہو الشیطان جن نے ٹھیک ہے من المس چمٹ کر ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا انما پختہ بات ہے البیع خرید و فروخت کرنا مثل الربا سود کی طرح ہی ہے وحل اللہ البیع حالانکہ اللہ تعالی نے بیچنا خرید و فروخت کرنے کو حلال کر دیا ہے وحرم الربا اور حرام کر دیا اللہ تعالی نے سود کو فمن جاءہ پس وہ شخص جس کے پاس آئی موعظۃ النصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پس وہ باز آ گیا فانتہا کا معنی پس وہ رک گیا باز آ گیا فلہ ما سلف پر اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے ہو چکا ہے وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ومن عاد اور جو شخص پھر لینے لگا سود چھوڑا پھر دوبارہ اس نے شروع کر دیا فاولئک اصحاب النار پس دوزخ والے ہیں جی ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم کسی ناشکری کرنے والے گنہگار کو ان الذین یہ اگلی آیت بہت آسان ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے وقاموا الصلاۃ اور قائم کی نماز وآتوا الزکاۃ اور دی انہوں نے زکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی ہے سود میں سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو فإن لم تفعلوا پس اگر تم نہیں کرو گے فأذنوا تو اعلان سن لو تم بحرب من اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کا ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے اصل مال مل جائے گا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اس سے ماقبل بیان ہوا تھا زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے بظاہر اگر کوئی بندہ دیکھے تو زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے عشر کے نکالنے سے مال کے اندر کہیں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کے مقابل اگر سود کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو بندہ سود لے رہا ہوتا ہے تو اس میں بظاہر مال کے اندر بڑھوتری نظر آ رہی ہوتی ہے مال کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا شروع میں جب حضور علیہ السلام کو نبوت جب تک نہیں ملی تھی تو اس وقت تک یہ سود اور یہ شراب یہ چیزیں حرام نہیں تھیں لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جو چیزیں ٹھیک نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا تو ان چیزوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں چونکہ سود قطعی طور پر حرام ہے وحرم الربا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور جو بندہ سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا لیکن جو بندہ اس کو حلال نہ سمجھے بلکہ گناہ والا کام سمجھے پھر اس کے بعد اس کو کھائے تو اگرچہ یہ بندہ کافر تو نہیں ہوتا البتہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے کہ ایک چیز کے گناہ کا علم ہونے کے باوجود کر رہا ہو اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اس کو جائز سمجھے تو یہ پھر بندہ کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم کی دو روحانی بیماریاں کسی قوم کو لگ جاتی ہیں دو روحانی بیماریاں کسی قوم کو لگ جاتی ہیں فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ تو تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا لیا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جان بوجھ کر دعوت دی ہے وہ دو بیماریاں کون سی ہیں ایک فرمایا کہ زنا ہے اور دوسری فرمایا کہ ربا سود ہے تو
جو بندہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، دو بیماریاں جب کسی قوم کو لگ جاتی ہیں تو پھر وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں ان سے متعلق فرمایا لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کر قیامت والے دن، الا کما یقوم الذی، مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو بد حواس کر دیا ہو جن نے، من المس سے چمٹ کر۔ جس طرح دیکھیں آج سیب زدہ شخص ہوتا ہے، ہوش و حواس اس کے اڑ جاتے ہیں، اسی طرح سود خوروں کی حالت بھی ہوگی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کے لیے قبروں سے نکلیں گے تو وہ بد حواس ہوں گے، تو یہ بہت سخت حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس وجہ سے یہ تخبط الشیطان من المس یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک خرید و فروخت کرنا یہ سود کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے کہ خرید و فروخت کرنا، بیع کرنا جائز ہے، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ربا سود بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے اندر بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نقصان بندے کو اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ سود نہیں ملتا، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو تو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور جو ربا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ بینک میں پیسے رکھوا دیے، اس کے اوپر اضافہ لے رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ بینک میں جو میں نے پیسہ رکھا وہ کس طور پر آگے کام ہو رہا ہے اس پر۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے کہ بھائی یہ پیسے میں رکھ رہا ہوں، یہ پیسوں کے ذریعے سے آپ کاروبار کریں گے اور یقین ہو کہ وہ حلال کاروبار کریں گے، پھر اس میں سے جو منافع ہے وہ فیصد کے اعتبار سے ملتا ہو، کبھی کمی کبھی زیادتی، اور وہ یہ باقاعدہ کہتے ہوں کہ نقصان میں بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے، تو پھر تو جائز ہے۔ وگرنہ عام طور پر یہ کہہ دینا کہ پیسے بینک میں رکھیں، کاروبار کا کچھ علم نہیں ہے کہ بینک والے کیا کاروبار کر رہے ہیں، بینک میں پیسے رکھے اس نیت سے کہ وہاں سے مجھے منافع آتا رہے گا، تو یہ منافع لینا جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ، پر جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ سود لینے سے باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ما سلف، وہ ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی جو نہیں سے پہلے جو گزر چکا ہے کہ جو کچھ کھا پی لیا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یعنی بخش دے اللہ تعالیٰ یا نہ بخشے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے اعادہ کیا، ہمارا یہ حکم نازل ہو گیا سود والا کہ نہیں کھانا ہے، پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ دوزخ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سود کم ہو جاتا ہے، حقیقت میں سود بڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سود کو کم کر دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی ناشکری کرنے والے گنہگار کو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، دیکھیں نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا نہیں، قرآن میں جہاں بھی آیا نماز قائم کرنا، یہ ہے کہ فرائض، واجبات، سنتوں کا، مستحبات کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے جی۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف نہیں ہوگا مطلب یہ خوف سے مراد یہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قیامت والے دن جنت جہنم میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان چیزوں میں اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ دنیا میں نے کیا کچھ کیا، بندہ اس پر غمگین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ دنیا کے اندر، کیونکہ انہوں نے اچھے عمل کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، یعنی اس کے حکم کے نازل ہونے کے بعد جو سود کی رقم باقی رہتی ہے وہ نہ لو، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اعلان سن لو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کا۔ بات سمجھ آ گئی نا، یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا قرآن میں کسی گناہ پر نہیں کہا گیا، کسی گناہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ اعلان جنگ ہے، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے جیت تو اللہ کی ہی ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے اس بندے کو بنایا، تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ تو بہرحال سود کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے لڑنے والا ہوں،
سود سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے اصل مال تمہارا ہی ہے. جو سود والا تھا اوپر اضافی اس کو چھوڑ دو. 1 لاکھ روپے رکھا تھا, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو 1 لاکھ تمہارا ہے. یہ نہیں کہ 1 لاکھ بھی اب تم نہیں لے سکتے, 1 لاکھ تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو, لیکن جو اس کے اوپر اضافی مال ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. لا تظلمون نہ تم پر کسی قسم کا ظلم کیا جائے گا کہ اصل رقم تم لے سکتے ہو, تمہارے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اصل رقم ہی نہیں لے سکتے ہو, اصل رقم تم لے سکتے, تمہارے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تظلمون. اچھا یہ دیکھیں, لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو, ٹھیک ہے. ظلم کیا ہے؟ سود لے لینا. نہ تم ظلم کرو, ولا تظلمون اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی جو بو ہے اس سے بھی محفوظ فرمائے. سود سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک فرما دیں. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور بہت زیادہ عطا فرمائے, محتاجگی سے بچائے, اور حرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے. صدق اللہ العظیم.